مسجد اقصی کی زمین اسرائیل کے یہودی کیوں ہتھیانا اور چھیننا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیل کے بیچ دیرینہ لڑائی کے وجوہات کیا ہیں؟ تمام تر سوالات کے جوابات اور مسجد اقصی کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، الغرض ہر چیز اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آ رہی ہے، جو مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صغریٰ یعنی سنہرے گنبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے اور ایک دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب خطا، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب غواغا، نمبر 5 باب ناظر، نمبر 6 باب حدیث، نمبر 7 باب قطان اور نمبر 8 پر باب سلسلہ، نمبر 9 باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات کی جائے گنبد صغریٰ کی، تو اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کرائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صغریٰ کو مسجد صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمٹ لگا ہوا ہے، جس پر فیروز رنگ کی ٹائل بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں۔ 80 صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صغریٰ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستقل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد صغریٰ یعنی گنبد صغریٰ کی تعمیر اس کے 72 ہجری بمطابق 691 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور 6 ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازے پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھائی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967
بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی حمایت پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مسجد صغریٰ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان، جس کی بڑی اہمیت ہے، مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیح کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے۔ ان کے لیے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المکی، انگریزی میں کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد گنبد الصخرا ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ وار دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت شہر بیت المقدس کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت اہل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار برادار، 30,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کا طول 60، عرض بھی 7 اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس میں ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد اسلام کی نشانی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدسہ کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ سن 312 شہنشاہوں میں قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تادیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد روما کی سطوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 14 ہجری سن 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقاف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس جگہ حرم کی 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے لگائے۔ ایک حصہ پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہلائی، اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے کہ اقوام متحدہ میں دیوار گیریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا، تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے گئے، جس پر مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گیریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلسل امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادت کے انتظام کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن دوستو، مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چل پھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ پیارے دوستو، فیصلہ کنجن کی تیاروں کی غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صغرا یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔
قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی اہمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص حکمران بھی شامل رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامہ کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیمی شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے، اور ایک نہیں کئی صورتوں میں اعلان ہوا۔ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہت مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کی مذموم ارادوں کی مذمت کریں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں۔ مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کے تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا۔ یہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قائم میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا، جبکہ عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے بولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے بولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یوں اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ دوستو، اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں
उस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रूम वाक़ है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसीलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुँचें। दूसरी जानब गरब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाले फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़िश्ता 20 बरसों में उनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं। ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमला ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया है कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजोओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजोओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं। इनमें से बहुत को उन सुरंगों में रखा गया जिन्हें माजी में इसराइली निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हिलाक हो चुके हैं। फौजी हिकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंडर को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़ एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। रेडियो सिस्टम कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास की मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो यह है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मुजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मुजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख चीख कर कह रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गज़ा के हमला आवरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है जो कुछ कई दिहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था। इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, इसराइल ने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था। वो जुल्म नहीं था। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये खुली मुनाफ़क़त है जो किसी से पुशीदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफ़क़त के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइल यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद या ज़ख्मी बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा, उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्त पनाह बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक अपने ज़ाती मफादात और अपनी चंद रोज़ा शान शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या तो उन दुश्मनान इस्लाम की हिमायत कर रहे हैं या खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारी याद रखें कि शाम जो ज़माना कदीम में लुबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरज़मीन पर मुश्तमिल था,
جہاں آج یہ یہود قابض ہیں۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدس ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو بابل لوط کے پاس قتل کریں گے۔ بابل لوط فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کراتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ پیارے دوستو، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے۔ ان کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب اور آپ کے گھر میں اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطین تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کی اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے تمام مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی علیحدہ فلسطین ریاست عطا کرے، اور یہودی اور عیسائیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔